بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہیدوں کی زندگی۔ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ پارہ دوم رکوع 3 کی آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا الَخ میں خداوند قدوس نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے روک دیا اور فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو اور نہیں سمجھتے ہو کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ مگر انسان جب کہ دیکھتا ہے کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اس کی گردن جدا ہو گئی، وہ بے حس و حرکت ہو گیا اور سانس کی آمد و رفت بھی بند ہو گئی، پھر اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ وارثوں نے اس کے مال کو آپس میں تقسیم کر لیا اور بیوی نے عدت گزار کر دوسرا نکاح بھی کر لیا، تو ہو سکتا تھا کہ ظاہری حال دیکھ کر وہ گمان کرتا شہید مردہ ہیں، البتہ جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے تو اسے مردہ نہیں کہا جائے گا۔ تو خدائے عز و جل نے پارہ 4 رکوع 8 کی آیت مبارکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا میں شہیدوں کو مردہ گمان کرنے سے بھی روک دیا اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مردہ ہرگز گمان مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور بارگاہ الہی سے روزی دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ شہدائے کرام زندہ ہیں۔ ان کو مردہ کہنا قرآن مجید کی مخالفت کرنا ہے، بلکہ انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی سختی سے روکا گیا، یعنی مردہ کہنا تو بڑی بات ہے، ان کو مردہ خیال بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو کر زندہ جاوید ہو جاتے ہیں، رزق آخرت سے کھاتے پیتے ہیں اور جہاں خدا تعالیٰ چاہتا ہے جنت وغیرہ کی سیر کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے، آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے، مر کر ملی ہے زندگی یہ جاوداں مجھے، مر کر ملی ہے زندگی یہ جاوداں مجھے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔